بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل۔ گولڑے کے علی گولڑے کے علی ابن غوث جلی، گولڑے کے علی ابن غوث جلی سیدی مہر شاہ، تیری کیا بات ہے؟ چشتیوں پہ عطا، چشتیوں پہ عطا قادری شہنشاہ، چشتیوں پہ عطا قادری شہنشاہ، نور خیر النساء، تیری کیا بات؟ تیرا ختم نبوت پہ پہرا عجب۔ اور ابھی ہم حضرت معین الحق صاحب قبلہ کے خوبصورت کلام کو سماعت کر رہے تھے، ایک عجیب کیفیت طاری تھی، کیا رنگ تھا، کیا ذوق تھا۔ یہ شاید لفظ جو ہیں یہ زبان سے نکلے ہوئے نہیں تھے، یہ کسی بارگاہ سے عطا ہوئے الفاظ تھے۔ تو صاحبان ذی وقر، تاجدار گولڑا اور تاجدار ختم نبوت کی بارگاہ میں سلامی پیش کرتے ہوئے فکرہ عرض کر رہا ہوں کہ تیرا ختم نبوت پہ پہرا عجب، منکروں پر تیرا وار گہرا عجب۔ تیرا ختم نبوت پہ پہرا عجب، منکروں پہ تیرا وار۔ یہ ابھی ان سے جا کے پوچھے نا، جن کو لگا ہے ان سے پوچھیں۔ منکروں پہ تیرا وار گہرا بہت، وار گہرا عجب، تیرے سر پر سخاوت کا سہرا عجب، مظہر مجتبی، تیری کیا بات؟ مظہر مجتبی، تیری کیا بات ہے؟ گولڑے کے علی ابن غوث جلی سیدی مہر شاہ، تیری کیا بات؟ اور اگلا فقرہ سماعت فرمائیں۔ تو نے مرزے کے پرزے تباہ کر دیے۔ بھئی آپ شعر سننے والے لوگ ذرا توجہ کریں گے کہ ابلا شیخ صاحب، تو نے مرزے کے پرزے، تو نے مرزے کے پرزے تباہ کر گئے، اس کے دعوے دلائل ہوا کر دیے۔ تو نے مرزے کے پرزے تباہ کر دیے، اس کے دعوے دلائل ہوا کر دیے، اس کے اوسان بالکل خطا کر دیے، اور عکس مشکل کشا، تیری کیا بات؟ یہ عکس مشکل کشا، یہ اوسان خطا اور عکس مشکل کشا کا جو تعلق ہے، جنہیں مشکل کشا کی لڑائیاں یاد ہوں، ان کے ذہن میں ہوگا کہ اس کے سامنے آنے سے، مشکل کشا کے سامنے آنے سے
ایسے اوسان خطا ہو جاتے تھے کہ اپنے کپڑے بھی یاد نہیں رہتے تھے. تو نے اوسان اس کے خطا کر دیے. عکس مشکل کشا تیری. اور آپ کا رنگ کیا تھا مقابلے کا؟ یہ بھی ذرا اندازہ کریں اس شعر میں کہ زور علم و ولایت، نہ صرف علم نہ صرف فقر، زور علم و ولایت تیرا واہ واہ. زور علم و ولایت تیرا واہ واہ، رنگ علم و شجاعت تیرا واہ واہ. زور علم و ولایت تیرا واہ واہ، رنگ علم و شجاعت تیرا واہ واہ. روب و اوج کرامت تیرا واہ واہ، فیض کرب و بلا تیری کیا بات. فیض کرب و بلا تیری کیا بات ہے، فیض کرب و بلا تیری کیا بات ہے. اور مشہدی آپ پڑا ہے دوارے تیرے. مشہدی آپ پڑا ہے دوارے تیرے. اگلا فقرہ شاعر ضرور سمجھیں گے اور آپ بھی چونکہ سننے والے ضرور سمجھیں گے. مشہدی آپ پڑا ہے دوارے تیرے، چھوڑ کر سب سہارے سہارے تیرے. ہاں، چھوڑ کر سب سہارے اب آپ پڑا ہے سہارے تیرے. مشہدی آپ پڑا ہے دوارے تیرے، چھوڑ کر سب سہارے سہارے تیرے. اگلا فقرہ سنیں گے. مشہدی آپ پڑا ہے دوارے تیرے، چھوڑ کر سب سہارے سہارے تیرے. میزباں ہیں یہ پوتے پیارے تیرے. میزباں ہیں یہ پوتے پیارے تیرے. خیر ہو اب عطا تیری کیا بات. حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافع روز جزا محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ فتح آب تقریب جو 122ویں بین الاقوامی خاتم النبیین کانفرنس آستان عظمت نشان آستانہ عالیہ گولڑا شریف کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے اور جس کی صدارت فرما رہے ہیں گل گلشن مہر علی حضرت قبلہ مہر فرید الحق مہر گیلانی دامت برکاتہم القدسیہ اور دیگر خانوادہ مہر علی کے خوبصورت پھول تشریف فرما ہیں. دعا ہے رب العزت اپنے محبوب پاک کی عزتوں کا صدقہ ہماری اس عاجزانہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما. بغیر کسی تمہید کے آج کی اس خوبصورت نشست میں چند باتیں جس ضروری عنوان کے تحت پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ عنوان یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے اور حضور کے صحابہ سے لے کے بابو جی کے بابا تک حضور کے صحابہ اہل بیت و صحابہ سے لے کے بابو جی کے بابا تک ہمارے بزرگوں کی پاکیزہ سیرت کیا ہے. معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کا جب ہم عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح سامنے آتی ہے کہ جتنے بھی عقائد ہیں کسی عقیدے کا تذکرہ قرآن نے 2 آیتوں میں کیا ہے، کسی عقیدے کا ذکر قرآن نے 5 آیتوں میں کیا ہے، کسی عقیدے کا بیان قرآن نے 10 آیتوں میں کیا ہے، کسی عقیدے کا تذکرہ قرآن نے 20 آیتوں میں کیا ہے،
اس عقیدے کی اہمیت کے لیے اور کچھ بھی نہ کہوں تو یہ فکرہ ہی سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت شان رسالت کے حوالے سے وہ واحد عقیدہ ہے جس کا بیان قرآن نے 100 آیتوں میں فرمایا ہے. کہیں پہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہہ کے رب نے حبیب کی ختم نبوت کو نکھارا ہے. کہیں پہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم کہہ کے رب نے مصطفیٰ کے اس جوبن کو ابھارا ہے. کہیں پہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک کہہ کے محمد کا قصیدہ بیان فرمایا ہے. اور کہیں الیوم اکملت لکم کہہ کے مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ بیان فرمایا ہے. کہیں انا اعطیناک الکوثر کہہ کے ختم نبوت کی دستار بیان فرمائی ہے. اور کہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس کے کہہ کے محمد عربی کا یہ شملہ بیان فرمایا ہے. گنتی نہیں کر سکتے اتنی آیات پہ اشارتاً ذکر ہے. 100 آیات تو وہ ہیں جن میں بڑا کھلا ذکر ہے کہ دنیا والوں یہ جو زہرا پاک کا بابا آیا ہے، یہ جو حسنین کا نانا آیا ہے، یہ صرف نبیوں کا سردار بن کے نہیں آیا بلکہ یہ تو ختم نبوت کا تاجدار بن کے آ گیا ہے. اب سوال تو قبلہ شادی ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس عقیدے کو اتنی اہمیت دینے کی ضرورت کیا تھی؟ سرکار کی شانوں میں سے ایک شان ہی تو ہے. اس کو اتنی اہمیت کہ اس پر 100 آیتیں نازل کر دی. آپ اچھی طرح جانتے ہو دانا کا کوئی کام دانائی سے خالی نہیں ہوتا. اور اللہ سے بڑا حکیم کون ہے؟ اللہ سے بڑا دانا کون ہے؟ رب نے جس عقیدے کے لیے 100 آیتیں نازل فرمائیں یقیناً کوئی راز ہوگا، یقیناً کوئی خاص حکمتیں ہوں گی جس کے لیے اتنی آیات مالک نے نازل فرمائیں. میں جو سادہ سا مطلب سمجھا ہوں آپ تک پہنچا دوں. قبلہ اگر ختم نبوت کا عقیدہ صرف ایک عزت ہوتی محمد کی، اللہ کرے میرا جملہ آپ کے سینے میں اتر جائے، اگر یہ عقیدہ حضور کی صرف ایک عزت ہوتی تو شاید 5 آیتیں آتی یا 10 آیتیں آتی. اگر 2 عزتیں ہوتی شاید 5 یا 10 آیتیں آتی. اگر 5 یا 10 عزتوں کا مجموعہ عقیدہ ختم نبوت بنتا شاید 10 یا 20 آیتیں آتی. مجھ جیسے کائنات سے نکمے کی تحقیق کے مطابق بھی یہ حقیقت ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ یہ واحد عقیدہ ہے جس میں رب نے سمیٹ کر اپنے آخری نبی کی 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 10 نہیں 20 نہیں بلکہ بے شمار عزتوں کو ملا کے محمد کا قصیدہ بھی بیان کر دیا ہے، حضور کے غلاموں کا عقیدہ بھی بیان کر دیا. قبلہ اگر آنکھوں پہ پٹی نہ بندھی ہو اور دل پر تعصب کی کالک نہ جمی ہو تو حضور کو ختم نبوت کا تاجدار سمجھتے ہی پہلی بات یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دنیا والوں حضور کی یہ عزت بھی اس میں موجود ہے کہ کائنات کا ہر نبی اس شان کے ساتھ آتا ہے کہ اس کا وقت ختم ہوتا ہے، اس کا علاقہ ختم ہو جاتا ہے. مصطفیٰ کی یہ عزت اسی عقیدے میں بیان ہو رہی ہے. یاد رکھنا اللہ نے محمد کو اتنا بڑا بنایا ہے کہ وقت کو چھوٹا کر دیا ہے، محمد کی نبوت کو وقت سے بھی بڑا کر دیا. اور صرف یہی بات نہیں، اور آگے چل تو ختم نبوت کا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ اللہ کریم نے جتنی شانیں پچھلے انبیاء کو علیحدہ علیحدہ کر کے دی، کسی کو کوئی کسی کو کوئی کسی کو کوئی، چونکہ نبوت اللہ کے انعاموں میں سے سب سے بڑا انعام ہے تو جب ختم نبوت کہو گے تو اس کا مطلب ہے جتنے انعام
پیچھے اللہ نے تقسیم فرمائے ہیں، وہ سارے انعام ملا کے انہیں نقطۂ عروج پر پہنچا کے اللہ نے ختم نبوت کی چادر میں لپیٹ کے محمد کی جھولی میں ڈال دی ہے۔ اور گولڑے میں یہ بات نہیں کروں گا تو کہاں کروں گا؟ ختم نبوت کا عقیدہ اگر مان لیا جائے تو اس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کی بیٹی کی بھی مثل کائنات میں کوئی نہیں۔ میری توجہ کریں گے میرے فکرے پر؟ اگر ختم نبوت کا عقیدہ مان لیا جائے تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کائنات میں زہرا جیسا بھی کوئی نہیں، کائنات میں علی المرتضیٰ جیسا بھی کوئی نہیں۔ آپ پوچھیں گے کس طرح؟ تو قبلہ میں عرض کروں گا، جب صفات ساری کا مرکز زہرا ہیں، جب انفسنا کے لیول والا فنا علی ہے، حضور کا ختم نبوت مانو گے، پھر ان پر توجہ کرو گے تو تمہیں یہ فکر ملے گی جب اس کا ٹکڑا ہو کے اور اس کا نفس ہو کے علی اور زہرا نبی نہیں ہو سکتے۔ ہائے ہائے ہائے، جب اس کا نفس، اس کی جان ہو کے، اس کا ٹکڑا ہو کے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے زہرا سے بڑھ کر کسی کو محمد کی تصویر ہوتے دیکھا ہی نہیں۔ وہ چلتی تھی تو حضور کی طرح، بیٹھتی تھی تو حضور کی طرح، بولتی تھی تو حضور کی طرح، ہر صفت میں حضور کی کاپی تھی۔ اور پھر میں یہ جملہ کہنے کا عادی بھی ہوں، کہوں گا بھی صحیح، جو لوگ ہجرت کی رات حملہ کرنے آئے تھے سارے مکے کے تھے، علی کو بھی جانتے تھے، نبی کو بھی جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ آپ کے شہر میں جو بندے رہتے ہیں انہیں آپ نہیں جانتے ہوتے؟ علی کو بھی جانتے تھے، نبی کو بھی جانتے تھے۔ اللہ جانے شاہ جی کتنی مماثلت تھی ان میں۔ نبی چلی گئے، علی بستر پہ لیٹ گئے۔ یار آپ نہیں سنو گے تو پھر کون سنے گا؟ نبی چلے گئے، علی بستر پہ لیٹ گئے۔ وہ جن کے ساتھ گلیوں میں علی اور نبی چلتے تھے، وہ 100 بندہ ساری رات اس چکر میں پڑا رہا، پتہ نہیں بستر پہ نبی سویا ہوا ہے یا علی سویا۔ یہ وہ مماثلت تھی، یہ مشابہت تھی جس نے اس گاؤں والوں کو بھی، اس علاقے والوں کو بھی، اس شہر والوں کو بھی یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ہم کیا سمجھیں جس کو میر علی شاہ جی نے کہا تھا لہم و کلہمی۔ میرے علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے میرے علی، لہم و کلہمی، جسم کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا۔ تو جو اتنے قریب ہیں، ختم نبوت حضور کی کا یہ حسن بھی ہے، یہ بتا رہی ہے جو اتنے قریب ہیں اگر وہ نبی نہیں بنے تو قادیان کا مرزا کیسے نبی بن سکتا ہے؟ کوئی مسلمہ کذاب کیسے نبی بن سکتا ہے؟ تو قبلہ یہ اہمیت اس کی ہے کہ 100 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی اس شان کو بیان کیا، کیونکہ بہت سی جہات حضور کی عزت کی اسی عقیدے سے کھلتی ہیں۔ اور میں یہ بات بھی پوری ذمہ داری سے کہنے والا ہوں، اللہ کریم نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں، جتنے صحف نازل فرمائے ہیں، صحف موسیٰ ہو، صحف ابراہیم ہو، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، 2 تعلیمات اللہ کی ہر الہامی کتاب اور ہر الہامی صحیفے میں موجود ہیں۔ کون کون سی؟ ایک اللہ کی توحید ہر کتاب میں موجود ہے، دوسری محمد کی ختم نبوت ہر کتاب میں موجود ہے۔ اس سے اندازہ کریں کتنا یہ عقیدہ اہم ہے۔ اور اب دوسرے نقطے کی طرف چلتے ہیں کہ اہمیت تو اتنی ہے، اب اس کے لیے پاک صحابہ سے لے کے بابو جی کے بابا تک کی محنت کی کیا ہسٹری ہے۔ میں صحابہ کے حوالے سے صرف اتنا فقرہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے غیر اس کو سماعت فرمائیں۔ سرکار کے وصال کے بعد وہ جنگ جس میں سب سے زیادہ رضی اللہ شہید ہوئے، کون شہید ہوئے؟ جس میں سب سے زیادہ رضی اللہ، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ، وہ جنگ جس میں سب سے زیادہ رضی اللہ نے جانیں قربان کی ہیں، وہ عقیدہ توحید پہ نہیں لڑی گئی، عقیدہ ختم نبوت پہ لڑی گئی۔
وہ ختم نبوت پہ لڑی گئی ہے اور ہمیں سبق دے رہا ہے یہ خوبصورت معرکہ کہ جنہیں مقام رضا حاصل ہوتا ہے یا جو اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سبق یہ ہے کہ اگر مسئلہ ختم نبوت آ جائے تو پھر اللہ کی رضا انہیں حاصل ہوتی ہے جو مال بچایا نہیں کرتے، جو اپنا سب کچھ ختم نبوت پہ لٹا دیا کرتے. اور اسی لیے تو ہم سیدنا مہر علی شاہ جی کے ساتھ بھی لفظ رضی اللہ لگاتے ہیں، کیونکہ انہی رضی اللہ کا دیا ہوا سبق انہوں نے کمال انداز میں پیش کیا. اپنا علم لگایا تو ختم نبوت کے لیے، اپنا وقت لگایا تو ختم نبوت کے لیے، اور تو اور ولی چھپایا کرتے ہیں، نبی دکھایا کرتے ہیں. یہ اصول ہے، ولی اپنی بزرگی اور کرامت کو چھپاتے ہیں. اور یہ سلسلہ چشتیہ قادریہ میں تو بہت چھپایا جاتا ہے، قادری سلسلے میں، لیکن مہر علی شاہ جی نے حد کی. علم لگایا تو وہ بھی ختم نبوت پہ، وقت لگایا تو وہ بھی ختم نبوت پہ. وہ کرامت جو عام طور پہ بڑے ولی چھپایا کرتے ہیں، مہر علی شاہ جی نے وہ بھی کھل کھل کے لگائی تو ختم نبوت پہ. بچایا کچھ نہیں، جو اللہ اور رسول سے عطا ہوئی تھی سب کچھ ختم نبوت پہ لگایا. کسی نے صرف علم کتابی دیکھنا ہو تو شمس الہدایہ بھی دیکھے، سیف چشتیائی بھی دیکھے. وقت دیکھنا ہو تو بہت سو نے کہا تھا حضرت آپ گولڑے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کریں، آپ کو لاہور جا کے وقت لگانے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ واحد خانقاہ نشین ایسا تھا جس کا چہرہ لال ہو گیا اور کہا ہم ایسی فقیری پہ لانتے بیچتے ہیں کہ محمد کی ختم نبوت کا مسئلہ ہو اور ہم گھروں میں بیٹھے رہے. پھر کرامت کا معاملہ آ گیا، بزرگی کا معاملہ آ گیا تو ایسی ایسی کرامتیں دکھائیں کہ انسان تنگ ہو جاتا ہے. میں صرف ایک جملہ عرض کروں گا اور اس پر ایک فکرہ عرض کر کے اجازت لے لوں گا. جب اس نے سب سے بڑا چیلنج کیا تھا نا کہ جی میں اپاہج کو لے آتا ہوں، معذور کو، آپ بھی ایک معذور کو لے آئیں، آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں. جس کی دعا سے وہ لولا لگڑا ٹھیک ہو گیا وہ سچا. جب پیغام محمد کے اس فقیر کے پاس پہنچا، اس علی زادے پاس پہنچا تو جواب کس غیرت والا ہے، کس طاقت والا ہے. کہا جاؤ گواہ ہو جاؤ، جو اس کے ایجنڈے پہ آئے ہو، جو اس کے نمائندے بن کے آئے ہو. وہ مرزا کہتا ہے کہ میں بھی لولے کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ بھی ایک معذور کے لیے دعا کریں. اسے کہے نہیں ایسا نہیں، پیڑ میں آ. حضور کیا کرنا ہے؟ فرمایا لولے لنگڑے کیا ٹھیک کرنے، بات میرے نبی کی ہے. تو لولے لنگڑے پر رک گیا ہے، پیڑ میں آ. تو اگر شرط مردے کے زندہ لگان کرنے کی بھی لگا دے گا، میر علی شاہ پیچھے نہیں ہٹے گا، مردے بھی زندہ کر کے دکھا دے. اور میں بہت خوشی کے ساتھ اعلان کر دیتا ہوں کہ لوگ بڑے کر جاتے ہیں، پیچھے والے بھول جاتے ہیں. اعزاز ہے آستانہ علیہ گولڑا شریف کو حضرت قبلہ عالم کے چلے جانے کے بعد یہ بھولے نہیں، انہوں نے اس سبق کو اور زیادہ کر دیا ہے، اور اعلیٰ کر دیا ہے. اور نفاست کے ساتھ قبلہ بابو جی کی زندگی میں بھی یہ سبق بڑی اچھی طرح یاد کروایا گیا. پھر لالا جی صاحبان نے بھی اس سبق کو بہت خوبصورتی کے ساتھ یاد کروایا. پھر معین الحق تو معین الحق ہے، سچی بات ہے. وہ تو ایک خاص ادا والا ہے اور دادے کی خاص عطا والا ہے. اس کا تو ایک اپنا رنگ ہے، اپنی کیفیت ہے. سچی بات یہ ہے کہ وہ 2000 والی تحریک کو اتنا اونچا کیا کہ اب تو جہاں پر بھی کوئی ذکر چلتا ہے نا جی، مرزائیت کے خلاف تحریک چلنی ہے، مرزائیوں کا پول کھولنا ہے، ختم نبوت کی کانفرنس کرنی ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے، تو ہر سوچنے والی سوچ کا پہلا نقطہ سید معین الحق گیلانی نظر آتا ہے. اعزاز ہے انہیں، سرکار نے منتخب.
ابھی میں آج آتے ہوئے جو میں نے ایک ربائی لکھی وہ نظر کر دیتا ہوں، پچھلا کلام مجھے یاد نہیں، آپ کے حکم پر ضرور پڑھتا، لیکن وہ ربائی بھی انشاءاللہ العزیز میرے جذبات کے اظہار کے لیے کافی ہے۔ میں سید معین الحق گیلانی صاحب کے لیے خود سید زادہ ہوں، مجھے خوشامد کی نہ عادت ہے نہ ضرورت ہے، لیکن مجھے یہ اعزاز ہے کہ قابل تعریف لوگوں کی تعریف کر لیتا ہوں، کرتا قابل تعریف لوگوں کی ہوں، یہ نہیں کہ مجھے آکڑ کو خماری ہوتی ہے کہ جو تعریف والا اس کی بھی نہ کروں، میں تعریف والوں کو جو قابل تعریف ہوتے ہیں ان کی ضرور تعریف کرتا ہوں، اور دل سے اس سید زادے کے لیے جو جملے نکلتے ہیں ان کو اگر ایک ربائی میں سموٹ کے میں اجازت لے لوں تو میری حاضری پوری ہو جائے گی۔ وہ ربائی سن لیں، آج کی تازہ ہے، بلکہ ابھی کی تازہ ہے، چند گھنٹے پہلے کی۔ وہ ربائی یہ ہے کہ شاہ عبد الحق کے گلشن کی اعلیٰ ترکلی، شاہ عبد الحق کے گلشن کی اعلیٰ ترکلی، مزے والے ہو تو سننے میں اگلا فقرہ مزہ آئے گا۔ شاہ عبد الحق کے گلشن کی اعلیٰ ترکلی، خود ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی۔ شاہ عبد الحق کے گلشن کی اعلیٰ ترکلی، خود ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی، یار اس پہ چپ بیٹھے ہو، خود ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی۔ اور گفتگو کی تکمیل، حسن صورت، آپ کی آنکھوں میں اپنے مرشد کا چہرہ نہیں ہے، حسن صورت، حسن سیرت اور کذابوں کا رد، حسن سیرت، حسن صورت اور کذابوں کا رد۔ میرے پاس جو پھول چنا وہ آپ کے دامن میں ڈال دیتا ہوں، حسن سیرت، حسن صورت اور کذابوں کا رد ہیں معین الحق میرے دور کے مہر علی۔